بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے خیابان اردو۔ تو ہم نے اس سے پہلے جو ایک لیسن کر لیا تھا، نظم کر رہے تھے ہم نذیر اکبر آبادی کی۔ تو پہلی نظم ہم نے آدمی نامہ کر لیا، نظم نمبر 2 ہے اور یہ لیسن نمبر 2 بھی ہے، روٹیاں۔ تو ایک ایک بند میں پڑھ کر آپ کو ایکسپلین کر دوں گی۔ تو دیکھیے پہلا بند ہے، روٹی سے جس کا ناک تلک پیٹ ہے بھرا، کرتا پھرے ہے کیا وہ اچھل کود جا بجا، دیوار پھاند کر کوئی کوٹھا اچھل گیا، ٹھٹھا ہنسی شراب صنم ساقی اس سوا، 100 طرح کی دھوم مچاتی ہیں روٹیاں۔ تو نذیر کہتے ہیں جس کا پیٹ روٹیوں سے خوب بھرا ہوا ہے، پھر دیکھیے وہ کس طرح اچھل کودتا پھرتا ہے، کوئی دیوار پھاندتا ہے، کوئی اس کوٹھے سے اس کوٹھے تک اچھلتا ہے۔ پیٹ بھرنے پر ہی آدمی کو ہنسی مذاق سوجھتا ہے اور اس وقت محبوب، شراب، ساقی سب یاد آتا ہے، اور یہ روٹیاں جو ہے 100 طرح کے دھوم مچاتی، یعنی آدمی خوشی کے عالم میں طرح طرح کے کام کرتا ہے۔ اب اگلا بند دیکھیے، جس جا پہ ہانڈی چولہا توا اور تنور ہے، خالق کی قدرتوں کا اسی جا ظہور ہے، چولہے کے آگے آگ جو جلتی حضور ہے، جتنے ہیں نور سب میں یہی خاص نور ہے، اس نور کے سبب نظر آتی ہیں روٹیاں۔ تو نذیر کہہ رہے ہیں اس بند میں کہ جس مقام پر ہانڈی چولہا توا اور تنور ہے، بس وہاں جو ہے خالق کائنات کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ چولہے میں جب آگ لگتی ہے، آگ جلتی ہے، تو بس یہ سمجھ لیجیے کہ بھوکے آدمی کو وہ آگ جو نور کی طرح نظر آتی ہے، یعنی نور ہی نور اس آگ میں نظر آتا ہے، کیونکہ اس آگ پر روٹی پکائی جائے گی اور بھوک میں آدمی کو روٹی کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ آوے توے تنور کا جس جا زباں پہ نام، یا چلی چولہے کا جہاں گلزار ہو تمام، یہاں سر جھکا کے کیجیے ڈنڈوت اور سلام، اس واسطے کہ خاص یہ روٹی کے ہیں مقام، پہلے انہی مکانوں میں آتی ہیں روٹیاں۔ تو جب زبان پر توے کا اور تنور کا ذکر آتا ہے، یا چکی چولہا ہے، جہاں بھی اس کا ذکر آئے، تو بس سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو ہے باغ چمن قربان اس جگہ سر جھکائے کہ ڈنوت اور سلام کریں گے، کیونکہ یہی وہ خاص جگہ ہے کہ ان میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اور روٹی تو سب کچھ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، ان روٹیوں کے نور سے سب دل ہے پور پور، آٹا نہیں ہے چھلنی سے چھن چھن کے گرے ہیں نور، پیڑا ہر ایک اس کا ہے برفی و موتی چور، ہرگز کسی طرح نہ بجھے پیٹ کا تنور، اس آگ کو مگر یہ بجھاتی ہیں روٹیاں۔ تو نذیر کہتے ہیں ان روٹیوں کے نور سے سب کے دل بھرے ہوتے ہیں۔ جب چھلنی میں آٹا چھانا جاتا ہے تو بھوکے آدمی کو وہ آٹا چھنتا ہوا نور نظر آتا ہے۔ جب روٹی پکانے کے لیے پیڑا بنایا جاتا ہے تو وہ پیڑا جو ہے آٹے کا، وہ برفی اور موتی چور لڈو کی طرح نظر آتا ہے۔ پیٹ کی آگ جو کسی چیز سے نہیں بجھتی، مگر یہ جو روٹیاں ہیں وہی جو ہے پیٹ کی آگ بجھاتی ہیں۔ اب اگلا بند دیکھیے، پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماہ حق نے بنائے ہیں کاہے کے، وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ تو نذیر کہتے ہیں کسی شخص نے کسی کامل فقیر یعنی کسی بزرگ سے یہ پوچھا کہ خدا نے یہ چاند سورج کس نے بنایا؟ سن کر وہ بزرگ بولا خدا تجھے سلامت رکھے، ہم تو انہیں نہ چاند سمجھتے ہیں نہ سورج سمجھتے ہیں، ہمیں تو یہ روٹیاں جو نظر آتی ہیں گول گول ہوتی ہیں نا روٹی کی طرح، اس کی گولائی جو ہے گول جو روٹیاں ہی نظر آتی ہے۔ کامل فقیر بیشتر وقت خدا کی عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں، انہیں جب کچھ مل گیا تو کھا لیا ورنہ نہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں چاند اور سورج جو ہے روٹی کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ پھر پوچھا اس نے کہیے یہ ہے دل کا نور کیا؟
اس کے مشاہدے میں ہے کھلتا ظہور کیا، وہ بولا سن کے تیرا گیا ہے شعور کیا، کشف قلوب اور یہ کشف القبور کیا، جتنے ہیں کشف سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں۔ تو نظیر نے اس بند میں کہا ہے کہ اس شخص نے کامل فقیر سے پوچھا کہ بتائیے دل کا نور کیا ہے، جب اسے دیکھا جاتا ہے تو کیا ظاہر ہوتا ہے؟ تو یہ بات سن کر وہ بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری عقل کو کیا ہوا، دل پر کسی بات کا ظاہر ہونا قبر میں مردے پر کیا گزر رہی ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اصل کشف کا مطلب ہوتا ہے غیب کی بات کا ظاہر ہونا، یعنی اصل جو غیب کی بات کا ظاہر ہونا تو روٹیوں سے، کہ روٹیوں سے ہی وہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ جب پیٹ میں روٹی ہوتی ہے تب آدمی کو دور کی سوچتی ہے، بھوکا آدمی تو روٹی کے تصور میں ہی کھویا ہوا رہتا ہے۔ یہ والے پیج پر ہمارا جو ہے یہ صفحہ مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر اگلا بند ہم دیکھتے ہیں کہ روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو، میلے کی سیر خواہش باغ و چمن نہ ہو، بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو، سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکے بھجن نہ ہو، اللہ کی بھی یاد دلاتی ہیں روٹیاں۔ تو اس بند میں نظیر کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی کے پیٹ میں روٹی نہ ہو تو پھر اس سے کوئی کام نہیں ہوتا، نہ باغ و چمن میں جانے کی خواہش ہوتی ہے، نہ کسی میلے کی سیر کرنے کو جی چاہتا ہے، بھوکے پیٹ تو خدا کی عبادت میں بھی دل نہیں لگتا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ بھوکے بھجن نہ ہو، روٹیاں ہی اللہ کی یاد دلاتی ہیں، بھوک میں بھوکا آدمی اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ اب اگلا بند دیکھیے، کپڑے کسی کے لال ہیں روٹی کے واسطے، لمبے کسی کے بال ہیں روٹی کے واسطے، باندھے کوئی رومال ہے روٹی کے واسطے، سب کشف اور کمال ہے روٹی کے واسطے، جتنے ہیں روپ سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں۔ تو نظیر کہتے ہیں کہ روٹی کے واسطے لوگ طرح طرح کے جتن کرتے ہیں، کوئی لال رنگ کے کپڑے پہنتا ہے، کوئی لمبے بال رکھتا ہے، کوئی سر پر رومال باندھتا ہے، یعنی روٹی کے لیے آدمی طرح طرح کے روپ اختیار کرتے ہیں۔ اب اگلا بند ہے، دنیا میں اب بدی نہ کہیں اور نکوئی ہے، بنا دشمنی و دوستی نہ تن خوئی ہے، نہ دشمنی و دوستی نہ تن خوئی ہے، کوئی کسی کا اور کسی کا نہ کوئی ہے، سب کوئی ہے اسی کا کہ جس کے ہاتھ میں ڈوئی ہے، نوکر نفر غلام بناتی ہیں روٹیاں۔ تو نظیر کہتے ہیں دنیا میں نہ برائی ہے، نہ اچھائی ہے، نہ دوستی ہے، نہ دشمنی ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، سب لوگ اس کے ارد گرد نظر آتے ہیں، جس کے ہاتھ میں ڈوئی ہے۔ یہ کہاوت ہے کہ جس ہاتھ ڈوئی اس کا سب کوئی، مطلب یہ کہ لوگ اسی کی مانتے جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ نظیر کا کہنا یہ ہے کہ اچھائی برائی دوستی دشمنی تلخی تیزی جو بھی سب کچھ ہے سب روٹی کے باعث ہے۔ اب ہمارا یہ جو ہے اس نظم کا آخری بند ہے، روٹی کا اب ازل سے ہمارا تو ہے خمیر، روکھی بھی روٹی حق میں ہمارے لیے ہے شہد و شیر، یا پتلی ہو وہ موٹی خمیری ہو یا فطیر، گیہوں کی جوار باجرے کی جیسی ہو نظیر، ہم کو تو سب طرح کی خوش آتی ہیں روٹیاں۔ تو نظیر کہتے ہیں کہ روٹی کا انسان سے ازلی تعلق ہے، جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو اسے روٹی بھی شہد اور دودھ کی طرح نظر آتی ہے، خواہ وہ روٹی پتلی ہو موٹی ہو خمیری ہو چپاتی ہو گیہوں کی ہو جوار کی باجرے کی کسی بھی اناج کی بنی ہوئی روٹی ہو، ہمیں تو ہر طرح کی روٹی اچھی لگتی ہے، یعنی بھوکے آدمی کو جو ہے روٹی ہی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ وہ بھوکا آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ تازہ ہے باسی ہے گیہوں کی ہے جوار کی ہے، بس اسے روٹی چاہیے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، ہے نا۔ تو یہ ہمارا نظم ہو گیا مکمل۔ تو یہ دیکھیے لکھنے والے شاعر نذیر اکبر آبادی۔ تو یہاں پر آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر دیکھیے سوالات ہیں، تو یہاں پر 3 سوالات ہیں، تینوں کے ہم جوابات دیکھیں گے۔ تو پہلے جو ہم اس جو ہے نظم کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔
تو دیکھیے اس نظم کا مرکزی خیال ہے، اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے روٹی کی ضرورت اور اہمیت پر اشعار کہے ہیں کہ روٹی کے لیے آدمی 100 طرح کے جتن کرتا ہے، روٹی نہ ملے تو آدمی بھوکا مر جاتا ہے، روٹی پانے کے لیے آدمی طرح طرح کے پیشے اختیار کرتا ہے، سونگ مرتا ہے، جب پیٹ میں روٹی ہوتی ہے تو آدمی خوشی سے ناچنے لگتا ہے۔ نذیر نے اسی طرف اشارہ کیا کہ 100 طرح کی دھوم مچاتی ہیں روٹیاں۔ تو اب ہم سوال جواب دیکھیں گے۔ تو دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، روٹی کے تعلق سے پہلا نظم کا پہلا بند اور دوسرے تمام بندوں سے مختلف ہے، کیوں؟ جواب دیجیے۔ تو پہلے بند کے بارے میں بتانا ہے ہمیں۔ پہلے بند میں نذیر نے یہ دکھایا کہ جب آدمی کا پیٹ روٹی سے بھرا ہوتا ہے تو اسے ہرا ہرا سوجتا ہے، وہ سیر سپاٹے کرتا ہے، اچھل کود کرتا ہے، محفلیں سجاتا ہے۔ نظم کے اس بند میں طنز ہے، جبکہ دوسرے بندوں میں یہ سچائی بیان کی گئی کہ روٹی نہ ہو تو آدمی پہ کیا گزرتی ہے اور وہ روٹی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے بندوں میں انسانوں سے ہمدردی بھی ظاہر کی گئی ہے، ان کی مجبوری کا احساس بھی کیا گیا ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، نظم کے آخری بند پر چند جملے میں روشنی ڈالیے۔ تو اس بند میں نذیر نے کہا ہے کہ ازل ہی سے روٹی ہماری ضرورت ہے۔ شدید بھوک کے وقت آدمی کو صرف روٹی درکار ہوتی ہے، اس سے پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ پتلی ہے یا موٹی ہے یا خمیری ہے یا گیہوں کی ہے، چپاتی ہے گیہوں کی ہے یا جوار باجرے کی، اسے تو بس روٹی چاہیے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، انسان کی زندگی میں روٹی کیسے کیسے تماشے دکھاتی ہے، اس موضوع پر مختصر نوٹ لکھیے۔ روٹی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ روٹی حاصل کرنے کے لیے آدمی اچھے کام بھی کرتا ہے اور برے کام بھی۔ ایک عدالت میں جج، وکیل، گواہ، کلرک وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور اسی عدالت میں سپاہی، چور، اچکے، بدماش، گنڈے بھی، اور یہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کے پیچھے روٹی ہوتی ہے۔ یعنی آدمی روٹی کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے جج بھی بنتا ہے، چور اچکا بھی، مولوی، پنڈت ہو یا مداری اور سرکس کے جوکر، سبھی روٹی کے لیے طرح طرح کے پیشے اپناتے ہیں۔ روٹی کے لیے کاروبار کرتے کرتے آدمی بڑا تاجر بن جاتا ہے، اور اس تاجر کے یہاں کام کرنے والے اعلیٰ و ادنیٰ، ملازم، نوکر چاکر، سبھی روٹی کی خاطر چھوٹے بڑے کام کرتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی اور پیٹ بھرنے کے لیے آدمی کیسے کیسے کام کرتا ہے۔ تو تینوں ہمارے جوابات مکمل ہو گئے۔ تو دیکھیے ہمارے تینوں جوابات مکمل ہو گئے۔ میں اپنی ویڈیو بھی یہیں پر مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجیے اور میری ہمت بھی بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔